ایک ایسی ہستی جس نے مغرب سے مشرق تک کا سفر طے کیا، اور پھر ایک ایسی قوم ملی جو انسانیت کے لیے خطرہ تھی، اور اس نے اس خطرے کو ہم سب کے لیے بند کر دیا۔ یہ کہانی ہے ذوالقرنین علیہ السلام کی۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر قرآن کے سورہ کہف میں آیا ہے۔ لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہوتا ہے دو سینگوں والا یا دو زمانوں کا مالک۔ کچھ تھیوری کی مانے تو الیگزینڈر دا گریٹ اور سائرس دا گریٹ کا نام ذوالقرنین علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے، لیکن کچھ اسکالر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لیڈر ہیں جن کی مکمل معلومات صرف اللہ جانتا ہے۔ کچھ روایت کے مطابق ذوالقرنین علیہ السلام نے کعبہ کا طواف بھی کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ جب ذوالقرنین مغرب کی سمت چلے جہاں سورج زمین کے آخری کنارے پر ڈوبتا تھا، کیچڑ سے بھرے سمندر میں، اور وہاں ان کو ایک قوم ملی ظلم میں ڈوبی ہوئی، جہاں مظلوم چیخ رہے تھے اور ظالم ہنس رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ذوالقرنین تو ان کے ساتھ کیا کرے گا، سزا یا رحم؟ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا، جو ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، اور جو ایمان لائے ان کے ساتھ ہم مہربانی سے پیش آئیں گے۔ اگلے سفر میں ذوالقرنین علیہ السلام پہنچے مشرق میں، جہاں لوگوں کے پاس سورج سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لیکن ان لوگوں میں سادگی تھی، انسانیت تھی، اور ذوالقرنین علیہ السلام نے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق چھوڑ دیا بغیر ان کی آزادی چھینے۔ جب ذوالقرنین علیہ السلام ایک تیسری قوم کے پاس پہنچتے ہیں جو ایک بڑے خطرے سے پریشان تھی، یاجوج اور ماجوج، ان لوگوں نے کہا، یاجوج اور ماجوج زمین پر فساد کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے ان کے بیچ ایک بڑی دیوار بنا دیں۔ انہوں نے جواب دیا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کافی ہے، میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار بناتا ہوں۔ پھر انہوں نے لوہا جمع کیا، آگ جلا کر انہیں پگھلایا، پگھلے ہوئے تانبا ڈال کر دیوار کو مضبوط بنا دیا، اور کہا، اب وہ نہ اس دیوار کو پار کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے توڑ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب میرے رب کا حکم ہوگا تو یہ دیوار بھی گر جائے گی اور یاجوج ماجوج پھر سے دنیا میں فساد مچائیں گے۔